بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سوال کیا گیا ہے کہ سجدہ کی حالت میں جب بندہ سجدہ کرتا ہے، نمازی نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو پیچھے سے پاؤں رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور بعض لوگ پیچھے سے پاؤں کو جوڑ لیتے ہیں اور بعض لوگ پاؤں کو پیچھے سے نہیں جوڑتے، وہ خلا رکھتے ہیں، درمیان میں خالی جگہ رکھتے ہیں، تو کون سی بات درست ہے؟ تو پیارے بھائی، نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے دونوں پاؤں پیچھے سے جوڑ لیتے، یعنی اپنی ایڑیاں جوڑ لیتے۔ تو اس کی بسا اوقات بندے جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ دلیل پوچھتے ہیں، اور پوچھنی بھی چاہیے۔ اس کی دلیل کہاں ہے اور کس جگہ پہ یہ موجود ہے؟ تو بھائی اس کو نوٹ کریں۔ سنن ابی داؤد میں اس حدیث کو بات کو نقل کیا گیا ہے، مشکات شریف میں اس کو نقل کیا گیا ہے، ترمذی میں اور مستدرک للحاکم میں اور ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں اس کو بیان کیا گیا۔ ابو حمید سعدی سے یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں نماز کا پورا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں ملاتے سجدہ کی حالت میں، اور ایک حدیث اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدہ کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں سجدہ کی حالت میں ایسے جوڑے ہوئے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے یہ بیوی ہے اور مومنوں کی ماں ہے، گھر سے یہ بات ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز تہجد بھی ادا کرتے اور دیگر نوافل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے اور اہتمام کرتے۔ تو اما عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں یہ گھر سے بات ملی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ تو نہیں پھر کئی مرتبہ ہی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا سجدہ کی حالت میں تو وہ اپنے پیچھے سے پاؤں جوڑ کے رکھتے تھے، ایڑیاں جوڑ کے رکھتے تھے، اور یہ کئی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اس کے کئی سارے فائدے بھی ہیں اور کئی ساری حکمتیں بھی ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور سنت ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی مانا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اللہ، اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ پھر تیسرا فائدہ یہ ہے جو حکمت سے اٹیچ ہے کہ جب بندے پاؤں کو کھول لیتے ہیں نا تو بسا اوقات کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو ناڑا ہوتا ہے جس کو نالا بھی کہتے ہیں وہ ایسے کھلا ہوتا ہے، تو وہ پیچھے سے بندہ اگر دیکھتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی نظر پڑتی ہے، اس کو نظر آتا ہے۔ اور کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قمیض پیچھے والا جو دامن ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا اگر پیٹ بڑا ہے تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو پیارے بھائی اگر پاؤں کو جوڑ لیا جائے تو یہ ایشو جو ہیں یہ نہیں ہوں گے اور شرم و حیا بھی باقی رہے گی۔ شرم و حیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی، اللہ تعالیٰ بھی اسی بات کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس اینگل سے بھی دیکھیں تو یہ حدیث جو ہے تب بھی یہ درست لگتی ہے، بلکہ یہ مضبوط سند کے ساتھ جو میں نے بیان کیا ہے، جب سند آ گئی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، فرقہ واریت میں نہیں بٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔